بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کیوں حرام قرار دیا گیا ہے؟ اس حکم کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں اور کیا انہی وجوہات کی بنا پر اس کو نجس جانور قرار دیا گیا ہے؟ کیوں نہ ان سوالات کے جوابات کا جائزہ سائنس کی روشنی میں لیا جائے تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو کہ خنزیر ایک انتہائی غلیظ جانور ہے جو گندگی میں پیدا ہوتا ہے اور گندگی میں ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کی خوراک کا دار و مدار بھی غلیظ چیزوں پر ہوتا ہے، جس میں گلے سڑے جانوروں کے گوشت کے علاوہ اپنے اور دوسرے جانوروں کی نجاست شامل ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے ایک یہودی عورت کا خنزیر کے متعلق سوال۔ اس نے کہا کہ بائبل میں تو خنزیر کا گوشت حرام نہیں ہے، لیکن اسلام میں کیوں ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بائبل سے ثابت کر دکھایا، جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئی۔ خنزیر کو ہاتھ لگانے سے کون سی بیماریاں آتی ہیں؟ ایسی سائنسی وجوہات جنہیں جان کر آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام دین فطرت اور ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں زندگی کے ہر عمل کے مطابق رہنمائی موجود ہے۔ اسلام نے سور کا گوشت یا اس سے جڑی کسی بھی چیز کا استعمال مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق 1400 سال قبل بتائی، اسے آج سائنس ثابت کر رہی ہے، اور یہ دین کی سچائی کا نہ صرف ثبوت ہے بلکہ ایمان کی پختگی کا بھی سبب ہے۔ اللہ رب العزت جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے، اس سے زیادہ اپنی تخلیق کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، مگر اب سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کیا ہے کہ خنزیر کو پسینہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ سے وہ تمام زہریلے مادے جو کہ پسینے کی صورت میں جسم سے خارج ہو سکتے ہیں، وہ خنزیر میں نہیں ہو پاتے، اور اس کا زہر اس کے خون میں ہی جمع ہوتا رہتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی جو اسلام پر ریسرچ کر رہی تھی۔ اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ پڑھا۔ ایک سوال جس کا جواب اسے کسی سے نہ ملا، وہ سوال یہ تھا کہ آخر خنزیر کے گوشت میں ایسی کیا برائی ہے جس کی وجہ سے خنزیر کا گوشت کھانا اسلام میں منع قرار دیا گیا ہے؟ صرف یہی ایک بات تھی جو اس کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی۔ اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں پہنچ گئی اور عرض کیا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، حتیٰ کہ میں اس جگہ پہنچ گئی ہوں کہ اسلام قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے؟ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل مل رہی ہے، لیکن خنزیر کا گوشت حرام ہونے کی کیا وجہ ہے؟ اس بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا اور بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ بائبل کی وہ کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب پیش کی گئی تو سلطان نے وہ حوالہ تلاش کر کے اس یہودی عورت کو دکھایا جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ خاتون نے حیران ہو کر کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ یہ سن کر سلطان نے جواب دیا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جنہوں نے اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے تبدیل کر دیا ہے۔ تمہارے پاس جو بائبل ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ ابھی تو میں نے صرف اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، اب میں اسے سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کروں گا۔ ناظرین، یہ بھی جان لیجئے کہ ایک خنزیر میں 30 طرح کی مختلف بیماریاں ہوتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسے ہاتھ لگانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ خنزیر کی وجہ سے انسان کو کئی طرح کی خطرناک بیماریاں جیسے ہیضہ، ٹائیفائڈ اور مثانے کا انفیکشن ہو سکتا ہے، اور دیگر کئی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے گوشت کے اندر ایسی سلوٹیں ہوتی ہیں جو زہریلے مادے اپنے اندر جمع کر لیتی ہیں۔ خنزیر کے گوشت میں ایسی سلوٹیں موجود ہوتی ہیں
جو اس کے اندر کے زہریلے مادوں کو خارج نہیں ہونے دیتی۔ نتیجے کے طور پر وہ سارے زہریلے مادے اس کے اندر جمع ہوتے رہتے ہیں۔ ان تمام نقصانات کی وجہ سے ہی دین اسلام میں خنزیر کو حرام قرار دیا ہے۔ بے شک اسلام دین فطرت ہے اور اللہ کا بنایا گیا کوئی بھی قانون بے مقصد نہیں۔ اس کے جسم اور گوشت میں زہریلے مادے اور جراثیم گردش کرتے ہیں۔ اس کے پایوں میں ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے باہر کے جراثیم اندر جاتے رہتے ہیں اور یہ مزید زہر آلود ہوتا جاتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جسے پسینہ نہیں آتا، جس کی وجہ سے زہریلے مادے خارج ہونے کی بجائے جسم کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ یہ اس قدر زہریلا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر خطرناک زہر کا اثر بھی کم ہوتا ہے۔ مغرب میں جو لوگ اسے پالتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان پر سانپ کے کاٹنے کا اثر بھی نہیں ہوتا، جس سے آپ اس کے اندر موجود زہر کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ کل صبح خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا۔ دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا پکا ہوا گوشت سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سلطان نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اب اس کی بوٹی کے 2 حصے کرو۔ خاتون نے جب چھری سے بوٹی کے 2 حصے کیے تو درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے اس خاتون سے کہا کہ کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، نہیں سلطان معظم، میں نے تو اس کو بہت اچھی طرح پکایا ہے۔ سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ یہ حرام گوشت ہے۔ اسے جتنی بھی اچھی طرح پکایا جائے یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت سی بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سور جس جگہ پر رہتا ہے یہ اپنے ارد گرد کی تمام گندگی حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اس کی خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اس حوالے سے وہ غلاظت اس کے گوشت میں بھی شامل ہوتی ہے جو بذات خود بیماریوں کا منبع ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی غلاظت اور بے شرمی بری ہوئی ہوتی ہے۔ آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بری ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ یہودی عورت سلطان معظم کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، اب آپ ہی مجھے کلمہ پڑھائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ شکریہ۔